کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی دیانتداری کے ساتھ اپنے بعد امت کو کیسے اکٹھا کیا جائے، انتشار سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اور اپنے تئیں بھرپور مشاورت اور دیانتداری سے فیصلہ فرما دیا۔ گو کہ اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے، لیکن اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ امیر المؤمنین کی کوتاہی تھی۔ حضرت ابو بکر نے مشاورت سے حضرت عمر کو نامزد کر دیا تھا، اور یہ حضرت ابو بکر کی قسمت کہ حضرت عمر بہت اچھے نکلے، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یہ سارا کریڈٹ حضرت ابو بکر کے فیصلے کو جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر نے یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ وہاں خوبیاں ہم ساری حضرت عمر ہی کے دامن میں ڈالتے ہیں، یہ ان کی اپنی خوبی ہے، یہ ان کے اپنے کمالات ہیں۔ اور حضرت معاویہ کا انتخاب کہ یزید کو امیر بنایا جائے تاکہ مسلمان ایک 20 سالہ خلیفہ جس نے امن اور جس نے لوگوں کو صحیح معنوں میں امن دیا، اس کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے بغاوتیں کم ہوں گی، مسلمانوں کا خون نہیں بہے گا، کوئی دوسرا قبیلہ اٹھ کر حکومت کے لیے کوشش نہیں کرے گا، تو عافیت ہو جائے گی۔ گو کہ یزید سے افضل اور اعلیٰ قسم کے لوگ دنیا میں موجود تھے، جو نیکی میں، تقوی میں، ورع میں، لیکن حکومت کے لیے چونکہ نیکی اور تقوی کے ساتھ منتظم ہونا، سیاسی حکمت عملی، سیاست کو سمجھنا، یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے جو انتخاب کیا دیانتداری سے کیا، لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے اعتماد پر یزید پورا نہ اتر سکا۔ اب جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار حضرت معاویہ نہیں ہیں۔ جیسے حضرت عمر نے جو اچھے کام کیے، ان اچھے کاموں کے لیے ہم حضرت ابو بکر کو یاد نہیں کرتے، ایسے ہی یزید کی بدعمالیاں، بد کردار، اور اس نے آگے چل کر جو گل کھلائے، ان کا کوئی تعلق امیر المؤمنین حضرت معاویہ سے نہیں بنتا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ کسی کو امیر بنا کے بھیجا، لیکن جس مہم پر وہ گیا تھا اس سے کوتاہی ہو گئی۔ اب جس کا انتخاب کیا تھا اس سے جو کوتاہی ہوئی ہے، اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا، حضرت ابو بکر سے نہیں ہو سکتا، حضرت عمر سے نہیں ہو سکتا۔ تشکیل تو کرنی ہوتی ہے۔ اب جس کی تشکیل ہوئی ہے وہ پورا اس معیار پہ اترتا ہے یا نہیں اترتا، یہ جس شخص کی تشکیل ہوئی ہے یہ اس کا ذاتی فعل اور اس کا ذاتی عمل ہے۔ المختصر، یزید کی بیعت کا جب اعلان ہوا تو ہم گزشتہ نشست میں شاید یہ عرض کر چکے کہ حضرت معاویہ کی خبر مدینہ میں پہنچی کہ امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا، اور اس خط میں ساتھ یہ لکھا کہ جن لوگوں نے
آج سے 5 سال پہلے حضرت معاویہ کی زندگی میں یزید کی ولی عہدی کی جو بیعت تھی اس کا انکار کیا تھا، وہ قریش کے بڑے بڑے خاندان تھے۔ حضرت عمر کا خاندان تھا، حضرت ابوبکر کا خاندان تھا، اور اسی طرح حضرت زبیر کا خاندان تھا، عبداللہ ابن عباس کا خاندان تھا، اور خود حضرت علی کا خاندان تھا۔ تو یہ 4 خاندان ایسے تھے کہ ان 4 خاندانوں کے اس وقت جو بڑے بزرگ موجود تھے، حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 4 خاندانوں کے 5 بزرگ جنہوں نے حضرت معاویہ کی زندگی میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت کا انکار کر دیا تھا، اور حضرت معاویہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر کے بیٹے کا بھی انتقال ان سے پہلے ہو چکا تھا، پیچھے 4 لوگ رہ گئے۔ اور یزید نے جو خط لکھا، اس خط میں 2 آدمیوں کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ 2 آدمی سے بیعت فوری لینی ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما۔ یزید کو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر کو ایک وقت ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ہوئی، صفین کا واقعہ پیش آیا، تو ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں طرف کی فوجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی تیسرے آدمی کو خلیفہ بناتے ہیں جس پر امت اکٹھی ہو سکے۔ تو نام آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کا، اور اگر ان کے نام کو باضابطہ پیش کر دیا جاتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر ایسی شخصیت تھیں کہ ان پر پوری امت متفق اور متحد ہونے کو تیار تھی۔ تو جب ایک آدمی کو خود سے حکومت مل رہی تھی اور اس نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، تو یزید کو یہ اندازہ تھا کہ یہ شخص حکومت کے لیے کوئی خاص دلچسپی اس کے دل میں نہیں ہے، چونکہ وہ ایک پڑھنے پڑھانے والی شخصیت تھی، ایک علمی شخصیت تھی، وہ سیاست اور اس طرح کے معاملات میں خود سے نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے خطرہ بھی کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عباس کا بھی یہی حال تھا۔ البتہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ان 2 بزرگوں کے لیے لکھا کہ ان سے فوری بیعت لی جائے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اس زمانے کے موجودہ نوجوانوں میں، نوجوان تو اب نہیں رہے تھے، وہ بھی 60 سال کے بزرگ ہو چکے تھے، لیکن ان کی جو مہم تھی، ان کا جو میدانوں میں جہاد تھا، ان کی جو کوشش تھی، وہ ایک بیدار دماغ کے آدمی تھے، اور یہ اندازہ یزید کو تھا کہ عبداللہ ابن زبیر جس نے اب تک میری ولی عہدی کی بیعت نہیں کی اور اب وہ میری خلافت کی بیعت لگتا نہیں کہ کرے، اور حضرت حسین ابن علی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بھی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ 5 سال تک انہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی تھی، اب خلافت کی بیعت کرنے کا وقت تھا۔ تو اگر یہ 2 بزرگ بیعت کر لیتے ہیں تو مدینہ اور حجاز کی حد تک یزید کا خطرہ ٹل گیا تھا کہ یہ 2 آدمی اگر بیعت کر لیتے ہیں تو باقی حجاز میں ان لوگوں کی وجہ سے سارے لوگ بیعت کر لیں گے۔ اور ان حضرات کو جب بیعت کے لیے اطلاع دی گئی تو حضرت حسین آئے، بات چیت ہوئی ولید ابن عقبہ سے کہ یزید کے چچا زاد تھے اور ابو سفیان کے یہ پوتے تھے، حضرت معاویہ کے بھتیجے تھے، لیکن بہت نرم روح آدمی، بہت سنجیدہ آدمی، بہت حلم اور بردبار والے آدمی، اور خاندان نبوت کا بہت دل سے ادب اور احترام کرنے والے آدمی تھے۔ حضرت حسین کے سامنے رائے رکھی کہ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت نے افسوس کیا اور کہا کہ یزید کی بیعت، تو آپ نے کہا کہ یہ تو اندھیرے میں کرنے کا کام نہیں ہے،
کل جب ہم مدینہ کے لوگوں کو آپ اکٹھا کریں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کو پیغام بھیجا تو وہ نہیں آئے، اور انہوں نے دوسری دفعہ پیغام بھیجا پھر بھی نہیں آئے۔ اس درمیان حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عافیت اسی میں سمجھی کہ مدینہ کو چھوڑ دیا جائے، تو آپ نے جلدی میں اپنے ایک بھائی جعفر کو لیا اور مدینے سے نکل گئے، اور اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ میرے اہل خانہ کو لے کر مناسب وقت میں آپ لوگ مکہ آ جانا۔ جب یہ اطلاع ہوئی کہ عبداللہ ابن زبیر تو گھر نہیں ہیں، وہ تو نکل چکے ہیں، ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کا نکلنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ 80 گھوڑے، بعض روایات میں 30 کا ذکر بھی ہے، 80 گھوڑے دوڑائے عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے۔ اور عبداللہ ابن زبیر بہت صاحب حکمت آدمی تھے، وہ معاملات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے عام راستے سے ہٹ کر غیر معروف راستوں سے مکہ نکل گئے، ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ اور مدینہ کی جو حکومت ہے، جو گورنر ہے، اس کی ساری توجہ عبداللہ ابن زبیر کے نکلنے پر ہو گئی کہ یہ بندہ تو نکل گیا ہے، ان سے بیعت لینا تو حضرت حسین سے بھی زیادہ ضروری تھی۔ اور اس درمیان ان کی توجہ حضرت حسین کی طرف نہیں رہی، اور اگلے دن حضرت حسین مدینہ ہی میں رہے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ دوسری رات حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی کو اطلاع دیے اسی ترتیب سے خفیہ انداز سے اپنے خاندان، گھر، بھتیجے سب کو لے کر مدینہ سے نکل گئے۔ اور یہاں ایک بات قابل غور ہے، تو محرم کی مجالس میں آپ لوگوں کے سننے میں آتی ہے، خاص کر کے ہمارے نوجوانوں کے لیے، کہ اہل تشیع کے ذاکرین وہ بڑے زور و شور اور شد و مد کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسین نکلے تو ان کے ساتھ کوئی نہیں نکلا۔ تاریخ اپنی حقیقت کو چھپاتی نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت حسین جب مدینہ سے نکلے ہیں تو آپ نے مدینہ میں کسی شخص کو اپنے ساتھ نکلنے کی دعوت ہی نہیں دی۔ آپ رات کو نکل رہے ہیں اور اپنے سارے بھتیجوں کو لے کے نکل رہے ہیں، اپنی ساری بیویوں اور سارے بچوں کو لے کے نکل رہے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں اور اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں اور اپنے خاندان کے جو لوگ تھے ان کے علاوہ آپ نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، کسی کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار نہیں کیا کہ میں نکل رہا ہوں۔ تو جب آپ نے اپنے ارادے کا اظہار ہی کسی کے سامنے نہیں کیا، آپ نکلتے ٹائم اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو بتا ہی نہیں رہے کہ میں مدینہ سے نکل رہا ہوں، تو یہ اعتراض کیسے درست ہو سکتا ہے کسی پر کہ حضرت حسین مدینہ سے جب نکل رہے تھے تو مدینہ کا ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہیں نکلا۔ خود تاریخ ایک نہیں، ساری روایات اس پر متفق ہیں کہ حضرت حسین رات کی تاریکی میں خفیہ طریقے سے مدینہ سے نکلے ہیں، اور مدینہ میں کوئی اعلان نہیں ہے حضرت حسین کا اس طرز کا۔ یہاں تک کہ کسی اور پر کیا اعتراض کرنا ہے، حضرت حسین کا اپنا حقیقی بھائی محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ، جنہیں حضرت حسن و حسین کے بعد سب سے زیادہ حضرت علی کو جن سے پیار تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو جنگیں ہوئیں ان کی کمان یہی محمد بن حنفیہ کرتا رہا، اور یہ سخت قسم کا حضرت علی کی طرح جنگجو اور بہادر قسم کا بیٹا تھا۔ یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کی شخصیت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ قریب تھی۔ حضرت علی کی زندگی جو ہے اس کا سارا اثر محمد بن حنفیہ پر تھا، اور ویسے تو تاریخی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ عبد المطلب کی جو اولاد تھی ان کے قد بہت لمبے تھے، اور حضرت حسن و حسین کے قد عبد المطلب کی اولاد پہ نہیں گئے تھے، حضور پہ گئے ہوئے تھے، حضور کا قد میانہ تھا،
عبداللہ بن عباس کے متعلق آتا ہے کہ جب اونٹ پر بیٹھتے تھے، حالانکہ اونٹ کتنا اونچا جانور ہوتا ہے، تو اونٹ پر جب وہ بیٹھتے تھے تو اونٹ کے اوپر بیٹھتے ہوئے جب وہ اپنے پاؤں لٹکاتے تھے تو یہ جو اونٹ کے جو گھٹنے ہوتے ہیں ان کے قریب قریب تک ان کے پاؤں پہنچتے تھے، اور گھوڑے پر نہیں بیٹھتے تھے کہ گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ اس طرح دراز قد کے لوگ تھے۔ تو محمد بن حنفیہ وہ عبد المطلب کا جو خاندان ہے جس میں بڑے قد کے لوگ، بڑی باڈی کے لوگ، اس طرح کا نوجوان تھا۔ تو حضرت حسین جب نکلنے لگے تو محمد بن حنفیہ اپنے بھائی سے اپنے نکلنے کا ارادہ کیا، تو محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسن حسین کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ حضرت حسین کے ساتھ نہیں گئے، سگا بھائی نہیں گیا، باوجود اس کے کہ حضرت حسین نے دعوت دی کہ میرے ساتھ چلیں آپ، انہوں نے کہا نہیں، اور ساتھ حضرت حسین سے گزارش کی کہ حسین آپ جس ارادے سے نکل رہے ہیں آپ کسی بڑے شہر میں نہ جانا، بڑے شہر کے لوگوں کے دماغ مختلف ہوتے ہیں، آپ چھوٹے شہروں کا رخ کرنا اور وہاں پر لوگوں سے فردن فردن ملنا، اور لوگ اگر آپ کی رائے سے متفق ہوئے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن اگر لوگوں نے آپ کی رائے سے اتفاق نہ کیا تو آپ کے دین پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی حضرت محمد بن حنفیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت جو آپ نکل رہے ہیں، آپ نے ظاہر موجودہ حکومت کے خلاف ایک عالم بغاوت بلند کرنا ہے، ان کو چیلنج کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، تو جب آپ ان کے خلاف اس طرح کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کھڑے ہونے کی کنڈیشن یہ نہ ہو کہ آپ کسی بڑے شہر میں اتر جائیں، اور بڑے شہر کے لوگوں کے جو مزاج ہوتے ہیں وہ کسی ایک مزاج کے لوگ نہیں ہوتے، یہ نہ ہو کہ رات کو لوگ آپ کے ساتھ ہوں، صبح سارے لوگ آپ کے مخالف ہوئے ہوں۔ ہاں، بڑے شہروں میں جانا ہو تو مدینہ سے نکلتے ٹائم بھائی سے جو گفتگو ہو رہی ہے، بھائی کو بھی حضرت حسین نے کلیئر نہیں بتایا، بھائی امکانی صورتیں بتا رہا ہے کہ آپ اگر جانا چاہیں گے تو بڑے شہروں میں نہ جانا، چھوٹے شہروں میں جانا، اور اگر کسی شہر میں جانے کا ارادہ ہی ہے تو مکہ جانا، مکہ کے علاوہ کہیں نہ جانا۔ تو جب حضرت حسین مدینہ سے نکلتے ہوئے عام اعلان نہیں کر رہے ہیں، خفیہ طریقے سے نکل رہے ہیں، اپنے بھائی کو بھی اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کر رہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین مدینہ سے نکل رہے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی حکمت عملی یہی تھی کہ میں مدینہ سے نکلوں تو قافلے کے بغیر نکلوں، خفیہ طریقے سے نکلوں۔ وجہ کیا ہے کہ حکومت کو چونکہ چیلنج کر رکھا ہے، اور اگر آپ قافلہ لے کے نکلتے ہیں تو حکومت کو جواز مل جائے گا آپ کا راستہ روکنے کا۔ تو حضرت حسین کا بالکل ٹھیک طور پر اپنی حکمت عملی کے مطابق ان کا یہ اقدام بالکل درست ہے کہ آپ کی کامیابی اسی میں تھی کہ مدینہ سے آپ خفیہ طریقے سے عبداللہ ابن زبیر کی طرح نکلتے، اور یہاں تک کہ آپ نے تو ہمت کی اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے نکل گئے، لیکن جس مہم پر آپ جا رہے تھے اس میں آپ تنہا نکل جاتے تو پھر بھی آپ پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی آپ اپنے خاندان کو لے کر نکلے ہیں، لیکن لوگوں پر اپنے جانے کو ظاہر نہیں کیا، اپنی حکمت عملی کے مطابق آپ خفیہ طریقے سے مدینہ سے نکل گئے۔ اب مکہ جب پہنچے تو مکہ میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا گھر نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت علی کا گھر بھی نہیں تھا۔ فتح مکہ والے سال حضور جب مدینہ سے مکہ فتح کرنے آئے، مکہ فتح ہوا تو حضور سے پوچھا کہ آپ کہاں رہیں گے، چونکہ حضرت عبداللہ کا مکان وہ تو مشترک تھا، وہ تو عبد المطلب کے مکان میں رہتے تھے، اور عبد المطلب کا جو گھر ہے وہ وراثت میں حضور کو نہیں ملا۔ علماء جانتے ہیں کہ دادے سے پوتے کو وراثت نہیں ملتی ہے اگر اس کی اپنی دوسری اولاد موجود ہو، تو عبد المطلب کی وراثت تو سارے ان کے 10 بیٹوں کو ملی ہے، حضور کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔
آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کو وراثت میں جو چیز آنی تھی وہ بھی مختصر سی چیزیں آئیں. تو گھر آپ کا مکہ میں اپنا ذاتی نہیں تھا چونکہ وراثت میں وہ آیا نہیں ہے. اور آپ ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے. اور پھر جب آپ مدینہ چلے گئے، مدینہ سے واپس جب آئے تو آپ نے ظاہر ہے کہاں رہنا تھا؟ ابو طالب کے گھر میں رہنا تھا. حضرت علی کا گھر جو ان کے والد کا گھر تھا. تو حضور نے شکوہ کیا کہ ہم کہاں رہیں، عقیل نے ہمارے لیے تو گھر چھوڑا نہیں ہے. یعنی حضرت علی کے جو بڑے بھائی تھے وہ چونکہ بہت دیر سے مسلمان ہوئے اور وہ ابو طالب کے سارے مال کے وارث تھے. حضرت علی بھی مسلمان ہو گئے تھے، حضرت جعفر بھی مسلمان تھے. تو وہ جو وراثت ہے ابو طالب کی وہ ساری کی ساری عقیل کو ملنی تھی. تو حضور نے شکوہ کیا کہ عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں. تو اب جب حضرت حسین آئے ہیں 60 ہجری میں تو یہی حال ہے کہ مکہ میں حضرت حسین کا ذاتی گھر کوئی نہیں تھا، چونکہ حضرت علی کا گھر ذاتی نہیں تھا، چونکہ حضور کا ذاتی گھر نہیں تھا. تو پھر خاندان کے ظاہر قریب ترین لوگوں کے گھر میں انسان ٹھہرتا ہے، اور قریب ترین لوگوں میں حضرت عباس کا گھر موجود تھا مکہ میں، اور حضرت عباس کے گھر رہے. اور حضرت عباس کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا، لیکن ان کی اولاد عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس، یہ سارے موجود تھے. تو حضرت حسین مکہ میں آئے تو حضرت عباس کے گھر میں ٹھہرے. اور جیسے ہی آپ مکہ میں حضرت عباس کے گھر میں ٹھہرے تو اطلاع ہر طرف یہ پہنچ گئی کہ مدینہ سے عبداللہ ابن زبیر بھی اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضرات مکہ نکل گئے ہیں. اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد نئے خلیفہ کی جو بیعت کرنی تھی، وہ جو 5 سال پہلے ان حضرات نے بیعت نہیں کی تھی، اب بھی اسی بیعت کے نہ کرنے پر قائم ہیں اور مدینہ اسی لیے چھوڑ کر یہ مکہ آ گئے ہیں. یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی. ہر آدمی کو اس بات کی خبر تھی کہ عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما یہ حکومت کو چیلنج کر چکے ہیں اور ان کی بیعت کرنے کو یہ دونوں حضرات تیار نہیں. اب جب مکہ میں آئے اور حضرت عباس کے گھر میں ان کی رہائش تھی، لوگوں کا آنا جانا، مشاورت ہو رہی ہے، اور 4 مہینے آپ مکہ میں رہے ہیں. حکومت کو بھی پتہ ہے کہ مشاورت ہو رہی ہے. کوفہ سے لوگ آ رہے ہیں، خطوط لے کے آ رہے ہیں، بڑے بڑے سرداروں کے خطوط آ رہے ہیں. تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں تو اس تاریخ میں ان خطوط کا جو عنوان ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے، ہر خط کے شروع میں لکھا ہوا ہے من شیعان علی الی حسین ابن علی، کہ کوفہ کے شیعان علی کی طرف سے یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف. اس میں کوئی ایک خط بھی نہیں ہے کہ جو اہل سنت کی طرف سے حضرت حسین ابن علی کو لکھا گیا. اور سارے وہ لوگ ہیں کوفہ سے جو حضرت حسین کو خط لکھ رہے ہیں، جن کے ساتھ حضرت حسین کا اپنا 4 سالہ دور گزر چکا ہے، حضرت علی کی خلافت کا جو زمانہ ہے. اور حضرت حسین سب کو جانتے تھے، حضرت حسین کو سارے جانتے تھے. 4 سال حضرت حسین کوفہ میں رہیں اور ایک خلیفہ کی بیٹے کی حیثیت سے رہیں. کئی جنگوں میں آپ نے کمان کیے ہیں اور آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سارے کوفہ کے اور بصرہ کے سردار آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کو ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں. ان کے ساتھ آپ جنگوں میں شریک رہے ہیں، معاملات میں شریک ہیں. کسی اجنبی علاقے میں آپ نہیں جا رہے تھے. ایک خط آ رہا ہے، دوسرا خط آ رہا ہے، تیسرا خط آ رہا ہے. ہر خط کے عنوان میں یہ بات واضح طور پر شروع میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم جو خط لکھنے والے لوگ ہیں، ہم آپ کے والد حضرت علی کے شیعہ ہیں. اب جب خطوط کے آنے کا سلسلہ جاری ہوا تو 4 مہینے تک آپ دیکھتے رہے. پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کوفہ جانا ہمارے لیے بہتر رہے گا، چونکہ وہاں ہمارے چاہنے والے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ موجود ہیں. کسی دوسرے علاقے میں جائیں گے تو نہ معلوم لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں. جب اس بات کی خبر صحابہ اکرام کی جو اس وقت اولاد تھی، اور اس کے موٹے موٹے نام یہی جو میں نے آپ کے سامنے لے لیے، ان حضرات کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین کا ارادہ تو کوفہ جانے کا ہے، تو سب کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ حضرت حسین کو کوفہ نہیں جانا چاہیے. وجہ کیا تھی؟ سب کو پتہ تھا
کہ یہ وہی کوفی ہیں کہ جنہوں نے مدینہ پہ چڑھائی کی تھی اور مدینہ کے دارالخلافہ پر چڑھائی کی اور مسلمانوں کے امیر المؤمنین خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناطقہ بند کر دیا تھا، ان کا کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور پھر اسی در پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے مدینہ میں شہید بھی کر دیا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان کے زمانے میں یہ بات مشہور کر دی کہ یہ جو خلافت ہے اس وقت یہ تو قریشیوں کی لونڈی بن گئی ہے، تو قریشیوں سے خلافت کو چھیننا ضروری ہے، اور اس خلافت کو چھیننے کے لیے انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا، اور لوگ حج کے موقع پہ حج پہ گئے ہوئے تھے اور انہوں نے پورے مدینہ کے لوگوں کو محصور کر لیا اور حضرت عثمان کو اپنے گھر میں بند کر دیا، اور 40 دن کے بعد بھوک اور پیاس کی حالت میں حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ ساری دنیا جانتی تھی کہ یہ وہی کوفی ہیں کہ جنہوں نے مدینہ میں آ کر امیر المؤمنین کو شہید کر دیا ہے، اور یہ بات بھی ساری دنیا جانتی تھی کہ حسین آپ کہاں جا رہے ہیں، ان کوفیوں کے پاس کہ جن کوفیوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے دارالخلافہ کو کوفہ میں منتقل کیا، اور جب آپ کوفہ میں گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کوفیوں کے لیے کہتے تھے کہ بدنصیب ہے وہ شخص جو تم پر اعتماد کرتا ہو، اور پھر حضرت علی کہا کرتے تھے کہ تم کیسے لوگ ہو، جب لڑنے کے لیے میں تمہیں بلاتا ہوں تو تم نظر نہیں آتے، اور جب میں کھانے کا دسترخوان لگاتا ہوں تو دسترخوان بھر جاتا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت علی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کوفیوں میرا دل چاہتا ہے 10 کوفی پکڑوں اور حضرت معاویہ کو دے دوں، اور حضرت معاویہ کا ایک شامی مجاہد میں اپنے لیے لے لوں کہ وہ اتنے مخلص ہو کے اپنے امیر کے ساتھ ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور تم دم تو میرا بھرتے ہو لیکن جنگ میں میرے ساتھ شریک نہیں ہوتے، تو میں چاہتا ہوں کہ 10 کوفی پکڑوں اور حضرت معاویہ کو دوں اور ان سے کہوں کہ تم ایک شامی آدمی مجھے دے دو۔ یعنی حضرت علی کے نزدیک بھی ان شیعان علی کی حالت یہ ہے کہ یہ 10 لوگ ایک شامی کے لیے ایک شامی کے بدلے میں ناکافی ہیں۔ اور پھر یہ وہی کوفی ہیں کہ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ حسین ان کے پاس نہ جائیں، جن کوفیوں نے حضرت علی کی محبت کا دم بھرا، اپنے آپ کو شیعان علی کہا، اور پھر حضرت علی کے اپنے کمانڈروں نے، ان شیعان علی نے، ان کوفیوں نے، اور ان کوفیوں میں سے بھی بڑے کمانڈر عبد الرحمن بن ملجم جو حضرت علی کا کمانڈر تھا، فوجوں میں کمانداری کرتا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے امیر المؤمنین حضرت علی کو شہید کر دیا۔ یعنی اتنا بااعتماد آدمی کہ جو آپ کا کماندار ہے اور وہی آپ کو شہید کر رہا ہے، جو جتنا آپ کا قریبی ہے وہی آپ کو کاٹ کھا رہا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے کہا کہ حسین اس کوفہ میں جا رہے ہو کہ جس کوفہ میں حضرت علی کی شہادت کے بعد شامیوں سے جنگ کے لیے حضرت علی نے 40,000 کا لشکر تیار کیا، اور اسی درمیان حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اب لشکر کوفہ سے نکل چکا تھا اور صفین کی طرف نکلا تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، حضرت علی شہید ہو گئے، اور اس وقت امیر تھے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، امیر المؤمنین تھے۔ یہی کوفی حضرت حسن کا جب خیمہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ خیمے میں تو مال ہوگا، خیمے میں تو بڑے دراہم اور دنانیر ہوں گے، تو اپنے کوفیوں نے حضرت حسن کی محبت کا دم بھرنے والے انہی کوفیوں نے حضرت حسن کے خیمے پہ حملہ کر دیا، حملہ کر کے حضرت حسن کا مال لوٹ لیا۔ یعنی کیسے لوگ ہیں کہ اپنے امیر پر حملہ کر رہے ہیں، پیسوں کے لیے حملہ کر رہے ہیں، اور پھر پیسے لوٹ بھی لیے، اور پھر خنجر بھی حضرت حسن کو لگ جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام نے کہا کہ حسین ان کوفیوں کے پاس نہ جائیں کہ جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی کو شہید ہی نہیں کیا، شہید کرنے کے بعد حضرت علی کی قبر نہیں بنانے دی۔ یہ کوفی بڑی عجیب قماش قسم کی قوم تھی۔ حضرت عثمان کو شہید کیا مدینہ میں، 3 دن تک دفن نہیں کرنے دیا کہ روزہ رسول میں ہم ان کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔
جنت البقیع جو مسلمانوں کا عام قبرستان تھا جس میں ہر مسلمان وہاں دفن ہوتا تھا، حضرت عثمان کو وہاں تدفین آپ کی نہیں ہونے دی، 3 دن تک آپ کی تدفین کو وہاں روکے رکھا۔ بالآخر جو صحابہ اکرام موجود تھے انہوں نے حضرت عثمان کو جنت البقیع سے باہر ایک علاقے میں دفن کر دیا۔ یہ تو بعد میں جا کر حضرت عثمان کا جو مقبرہ ہے، جو آپ کی قبر ہے، ابھی تو جنت البقیع کے بالکل درمیان میں ہے، لیکن حضور کے زمانے کا جو جنت البقیع کا قبرستان تھا، یہ حصہ جہاں حضرت عثمان کی قبر ہے یہ جنت البقیع سے بہت باہر بنی ہوئی ہے قبر۔ اس وقت یہاں کوئی قبر نہیں تھی، یعنی تنہا ایک درخت کے نیچے امیر المومنین کو دفن کیا جا رہا ہے۔ یعنی لاش سے بھی ان کا یہ تماشا ختم نہیں ہو رہا کہ امیر المومنین کو دفن کرنے کے لیے بھی اجازت نہیں مل رہی۔ اور پھر حضرت علی کے ساتھ انہوں نے یہی کیا کہ شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی کی لاش نکالیں گے، ہم اس کا مسئلہ کریں گے، ہم اس کی لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ یہ کیسے کم بخت لوگ تھے کہ جنہوں نے خاندان علوی کے ساتھ یہ حال کیا، امیر المومنین کو شہید بھی کر رہے ہیں اور شہید کرنے کے بعد حضرت علی کو قبر میں دفن کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں دینا چاہ رہے۔ اسی لیے آپ تاریخ اٹھائیں، حضرت علی کی قبر کی حقیقت کیا ہے کہ ان کو دفن کہاں کیا گیا ہے؟ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارہ، اس وقت جو دارالخلافہ کی جو بڑی بلڈنگ تھی، اس کے احاطے میں چھپا کر حضرت علی کو دفن کیا گیا۔ یہ جو نجف میں حضرت علی کا مزار بنا ہوا ہے یہ حضرت علی کی قبر نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب حضرت حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ کوفیوں کے ان خطوط کی وجہ سے کوفہ جانا ہے، تو صحابہ اکرام اور ہاشمی بزرگ اور دیگر جتنے بھی اس وقت کے زمانے میں موجود صحابہ اکرام کی اولاد تھی، سب نے روکا کہ حسین جہاں دل مطمئن ہے چلے جاؤ، لیکن کوفہ نہ جاؤ۔ اور اگلی نشست میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ حضرت حسین جب نکلنے لگے تو صحابہ اکرام نے مزید کتنا روکنے کی کوشش کی، اور ہر ایک نے اپنے تئیں حضرت حسین کے پاؤں تک پکڑنے کی کوشش کی۔ اور عبداللہ ابن عباس نے یہاں تک کہا کہ حسین تم جا رہے ہو، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میں تمہارے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر تمہیں پکڑ لوں گا، یہ ایک استعارہ ہے عربوں کا، اور میرے اس طرح کے پکڑنے سے تم رک جاؤ گے، کوفہ نہیں جاؤ گے، تو حسین واللہ میں تمہارے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر تمہیں پکڑ کر بھی روکنے کو تیار ہوں۔ لیکن حضرت حسین نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کے نتیجے میں میں یہی سمجھا ہوں کہ میں نے کوفہ کی طرف کا سفر کرنا ہے۔